الحمدللہ ہم جو ہے دوبارہ واپس آ گئے ہیں. تو یہ دیکھیں ناقص واوی میں جب واو الف میں تبدیل ہوتی ہے تو یہ کیسے لکھتے ہیں؟ دعوا سے دعا، تلاوا سے تلا، اسی طریقے سے افوا سے افا، خلاوا سے خلا، غاشوا سے غشا. لیکن جب یا ہوتی ہے، واو کی بجائے یا ہوتی ہے، تو وہ بھی الف میں تبدیل ہوتی ہے لیکن اسے لکھتے اور طرح، اسے کھڑی زبر میں لکھتے ہیں. جیسے ماشاء سے مشا، یہ اصل میں جو ہے یا تھی، تو یا جو ہے وہ وہاں پہ ایز علامت کے طور پہ رہتی ہے، یہ بتانے کے لیے یہ جو الف آیا ہے یہ یا سے بدل گیا. اور اگر الف ایسے آ رہا ہے جیسے تلا دا، تو اس کا مطلب ہے یہ کس کی بدلی ہوئی حالت ہے؟ واو کی. میں پھر بتاتا ہوں، غور سے سنیے. اگر یہ واو الف میں بدل کر آ رہا ہے ناقص میں، ناقص کیا ہے؟ جس کا آخری حرف کمزور، تو یہ الف کی ہی شکل میں آئے گا. جیسے دا آوا سے دا، تلاوا سے تلا. لیکن اگر یہ کھڑی زبر کی شکل میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ واو نہیں تھا، یہاں پہ کیا تھا؟ یا تھا. جیسے یہ دیکھیے رمایا، یا ہے نا، جب یہ یا جو ہے ڈراپ ہوگی تو یہ الف میں آئے گی، تو الف یہاں پہ کیا ہوگا؟ کھڑی زبر کی شکل میں آئے گا، اور یا بطور نشانی رہ جائے گی. کیا ہو جائے گا؟ رما. رما جیسے یہ ماشا ہے، اسے یہ رما ہو جائے گا. ہدا یا سے کیا ہو جائے گا؟ ہدا. یعنی یا لکھی رہے گی ساتھ، یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو الف بدل کے آ رہا ہے زبر کی شکل میں، کھڑی زبر کی، یہ کیا ہے؟ یا کی بدلی ہوئی ہے. اور لکیا سے کیا ہو جائے گا؟ لگا. مطلب یہ ہے کہ ناقص وہ ہوتا ہے جس کا آخری حرف جو ہے واو یا ہو، اور جب یہ بدلتا ہے واو جو ہے وہ اجوف کے قاعدے سے بدلے گا. اگر واو پہ کوئی حرکت ہے، اس سے پہلے زبر ہے، تو یہ الف میں بدل جائے گا. اور جب یہ بدلتا ہے تو یہ الف کی ہی شکل میں نظر آتا ہے، جیسے دا، تلا، افا، خلا، غشا وغیرہ. لیکن اگر یہ واو ہو آخر میں، یعنی یا ہو واو کی جگہ، تو یا بھی الف میں تبدیل ہوتا ہے، لیکن لکھنے کا طریقہ اس کا علیحدہ ہے. یہ الف کی شکل میں نہیں لکھا جاتا، یہ کھڑی زبر کی شکل میں لکھا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ چھوٹی یہ لکھی جاتی ہے، اس لیے کہ یہ اس کی بدلی ہوئی حالت ہے اور ہم فرق کر سکیں کہ یہ کس سے بدل کیا ہے. جیسے ماشا یا سے ماشا، اسا یا سے اسا، رما یا سے رما، ہدا یا سے ہدا، لکیا سے لکا. نوٹ یہ کر لیں، ناقص کے فعل ماضی کے بعد اگر ضمیر مفعولی آ رہی ہے، یعنی مفعول ضمیر آ رہی ہے، تو واو اور یا دونوں جو ہے الف کے ساتھ لکھے جاتے ہیں. دیکھیں جیسے دا ہم جو ہے یہ کیا ضمیر مفعولی ہے، یعنی مفعول حالت میں ضمیر، تو یہ ایسے ہی لکھی جائے گی. اسی طرح اسا یا سے اسا الف کی شکل میں ہی آئے گا، یہاں پہ چھوٹی نہیں لکھتے. جیسے دا کو ہم سے ملائیں گے تو کیا بنے گا؟ دا ہم. اسی طرح سکا ہم، یہ دیکھیں سکا یہ ہے چھوٹی ہے، لیکن جب یہ آپس ملیں گے یا غائب ہو جائے گا تو کیا بنے گا؟ سکا ہم. لیکن فرق کیسے کریں گے؟ دا ہم، یہ جو دا ہم ہے اور یہ جو سکا ہم ہے، ان میں کیسے فرق کریں گے کہ کون سا واو سے آ رہا ہے، کون سا یا سے آ رہا ہے؟ یس. کیسے ہمیں پتا چلے گا کہ یہ جو ہے دا ہم جو ہے یہ واو کی بدلی ہوئی حالت کھڑی ہے؟ زبر کی وجہ سے. کھڑی زبر سے. اگر صرف الف آ رہا ہے دا ہم میں جیسے تھا، ہم کہیں گے یہ واو کی بدلی ہوئی حالت. اور اگر یہ کھڑی زبر کے ساتھ آ رہا ہے، اب یا نہیں بھی ہے، تب بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے یہ کیا ہے؟ یا کی بدلی ہوئی حالت. اسی طرح ایک اور مثال ہے، اسا. اسا، یہ اسا یا جو تھا یہ کھڑی زبر میں جب تبدیل ہوا، ہم نے اس کو یا کے ساتھ ملا، یہ اس کی اپنی یا غائب ہوگی، یہ بنے گا اسا. یہ یا جو ہے یا متکلمی ہے، یعنی یہ ایسا یا ہی بنے. ہدا جب اس کے ساتھ نہ ملائیں گے تو یا ڈراپ ہو جائے گا، یہ بن جائے گا ہدانا. اور کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ بدلی ہوئی حالت واو کی ہے یا کی؟ کہ ہدا پہ کھڑا زبر بتا رہا ہے کہ یہ یا سے بدل گیا ہے. تو ایک چیز آج ہمیں پتہ چل گئی
یہ جو کھڑی زبر آ رہی ہوتی ہے یہ اصل میں بدلی ہوئی حالت یعنی الف ہوتا ہے بدلا ہوا کس کا؟ یا کا. اور یہ کب آتا ہے؟ یہ ناقص کے اندر آتا ہے جو ہم آج پڑھیں ناقص یا. آئیے اس کو ایک دفعہ اپنی دیکھ لیجیے. حروف مادہ میں لام کلمہ یعنی آخری جو حرف ہوتا ہے ثلاثی مجرد کا 3 حرف کا اسے لام کلمہ کہتے ہیں. تو اگر حرف علت ہو یعنی واو یا ہو تو اس ورب کو یا فعل کو ناقص کہتے ہیں. ایک پھر ناقص کی 2 قسمیں ہو جاتی ہیں. اگر واو آ رہا ہے تو اسے کہیں گے ناقص واوی. جیسے دال این وا، دیکھیں یہ کیا ہے؟ ناقص واوی ہے کہ آخر میں واو ہے. تا لام وا، تلاؤ وا، اس میں کیا ہے؟ واو ناقص ہے. اسی طرح را دال واو رد وا، یہ کیا ہے؟ واو ناقص واوی. اور اگر یا آ رہا ہو آخر میں تو اس کو کہیں گے ناقص یا. جیسے دیکھیں ہا دال یا، ہدایا، ہدایا میں یا کیا ہے؟ ناقص یائی ہے. سین این یا سے سا یا، سا یا میں یا جو ہے ناقص یائی ہے. نون صاد یا، ناسیہ، ناسیہ میں کیا ہے؟ یا نسا میں کیا ہے؟ یا جو ہے یا واوی. اب یہ ہے کہ ناقص واوی زیادہ تر 2 ابواب سے استعمال ہوتے ہیں، باب نصرہ سے اور باب سامعہ سے. باب نصرہ سے مثال دیں، جیسے دیکھیں ینصرو کی وزن پہ ہے ایک لفظ دعاو، دعوا. دعوا جو ہے یہ واو ہے اور جب یہ بدلے گا تو یہ کس میں جائے گا؟ یدعو. ینصرو کے پیٹرن پہ دوسرا لفظ ہے پیش لے لے گا ینرو. سامعہ کے وزن پہ دیکھیں ردی، ردیوا، ردیوا. ردیوا جو ہے یہ کہ واو جب بدلے گا تو یہ کس میں جائے گا؟ یردو. کیوں؟ سامعہ کس میں بدلتے ہیں؟ یسمعو میں. ردیو جو ہے مضارع بنائیں گے تو کیا بنائیں گے؟ یردو. تو یہ اصل میں ان ابواب کے اوپر ان کی پیش زیر زبر بدلتے ہیں. ناقص واوی کس میں آتا ہے؟ نصرہ کے وزن پہ آئے تو دعوا یدعو بنتا ہے، سامعہ پہ آئے تو ردیا یردو. تو جنہوں نے QC2 کیا ہے انہوں نے وہاں پہ دیکھا ہوگا کہ یہ جو ابواب ہوتے ہیں یہ جو ہم دکھاتے ہیں کتاب کے آخر میں دیا ہوتا ہے. مثلا یہ دیکھیں، یہ آپ کو کتاب نظر آ رہی ہے بیک پہ، ایک طرف جو ہے یہ کیا دیے ہوئے ہیں؟ فتح اور جو ہے وہ نصرہ دربا سمیا، اس کے آگے کچھ افعال دیے. اگر ہم غور سے دیکھیں تو نصرہ کے آگے جو ہے کیا لکھا ہوا ہے؟ کالا دا زنا. تو یہ جو ہے دا جو ہے وہ کس پہ آتے ہیں؟ نصرہ. اور اگر سمیہ کو دیکھیں تو اس کے لکھا ہے شاہ ردیہ. تو یہ جو ردیہ ہے یہ کیا ہے؟ سمیہ کے پیٹرن پہ آتا ہے. تو اس کا مضارع کیسے بنے گا؟ ردیہ اس کا ماضی ہے، یردو اس کا مضارع ہے، یردو. اور ناقص یائی جو ہوتا ہے زیادہ تین ابواب پہ آتا ہے، دربہ، فاتحہ اور سمیہ. تو میں ان ابوابوں میں نہیں لے جاؤں گا، میں آپ کو سیدھی سیدھی بات بتانی ہے کہ ناقص کیا ہوتا ہے؟ وہ کلمہ، وہ فعل جس کے آخر میں کمزور حرف واو یا ہے. اگر واو آئے تو اسے ناقص واوی کہیں گے، یا آئے تو ناقص یا. یہاں تک کلیئر؟ نو ڈاؤٹ کہ ناقص کیا ہوتا ہے اور واو اور یائی جو ہے ان کی 2 ٹائپ. اب اگلا اسٹیپ ہم لیتے ہیں، ان میں تبدیلی ہوتی. تبدیلی کیسی ہے؟ اگر واو کلمے پہ حرکت ہو یعنی زیر زبر پیش اور اس سے پہلے ما قبل زبر ہو تو یہ واو الف میں بدل جاتا ہے. جیسے ہم نے دیکھا دعوا، دعوا واو کے اوپر زبر ہے، اس سے پہلے جو ہے اس پہ بھی کیا ہے؟ زبر آ رہا ہے. دعوا، دعوا میں واو جو الف میں بدلے گا تو یہ کیا بنے گا؟ دعا بن جائے گا. اسی طریقے سے افا بن جائے گا، اسی طریقے سے دوسرے. اور اگر یا آ رہا ہے، یا بھی الف میں تبدیل ہوتا ہے، لیکن لکھنے کا اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس لفظ کے اوپر یہ لکھا جاتا ہے اس کے بعد یا لکھی جاتی ہے. جیسے ہدا، جیسے ردیا، یا جیسے خشا یعنی کھڑی زبر. اور یہ کھڑی زبر کیا بتا رہی ہوتی ہے؟ یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ یا سے بدل کے آئی. اس طرح ہم جو ہے واو اور یا کا فرق کر لیتے ہیں کہ یہ بدلی حالت کس کی ہے. اوکے، اب یہ دیکھیں حرف علت متحرک اور ما قبل فتح ہو تو حرف علت الف میں تبدیل ہو جاتا ہے. جیسے
دعوا سے دا، ہدا سے ہدا. لیکن یہ جو یا سے جب تبدیل ہوتا ہے تو یہ اس طرح دا کی طرح الف کی شکل میں نہیں آتا، یہ کھڑی زبر کی شکل میں آتا ہے. اور کھڑی زبر کے بعد علامتن ایک چھوٹی یہ لکھ دیتے ہیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ جو کھڑی زبر ہے یہ کیا ہے، یا کی بدلی ہوئی شکل. اور اسی طرح اگر ناقص کا جو ہے حرف علت اور صیغے کا حرف علت اکٹھے ہو جائیں تو جو ناقص کا حرف علت ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے. مثلا یہاں دیکھیں دعاوو، دعاوو، یہ دو واو ہو گئے. اب یہ واو الف جو ہے یہ کیا صیغے کا ہے، کس کا؟ جمع، جمع غائب کا، ہم کا ہے. واو کہتے ہیں نا فعال، فعلو، میں واو الف کیا ہے، ان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، جمع غائب کو. تو یہ جو ہے صیغہ ہے. صیغے کون سے تھے؟ ہم، کا، ای، کم، نا، یہ جو ہے یہ صیغے ہیں. یہ صیغوں کو ان کو کہتے ہیں ضمیر متصل مرفوع. یہ جڑ کے آنے والے ہیں اور یہ کیا ہے؟ ضمیری. یہ ضمیر کو یعنی ظاہر کر رہتے ہیں، یعنی چھپے ہوئے جو ہے فاعل کو شو کر رہتے ہیں. تو لہٰذا یہ ضمیری یہاں پہ واو الف ہے. اور ایک واو آ گیا دا این واو کا اپنا وا. یہ جو واو داو کا وا تھا وہ گر جائے گا، تو اب پیچھے یہ لفظ کیا بنے گا؟ دعوا. ہم کہتے ہیں دعوا. اسی طرح نسی وا سے جو ہے کیا ہو جائے گا؟ یا گر جائے گا. یا گرے گا تو کیا بن جائے گا؟ نشوا. واو الف جو ہے یہ کیا ہے؟ ضمیری ہے. اسی طرح یہ دیکھیں یدعون، یہ واو نون کیا ہے؟ یہ ضمیری ہے. یہ جب ضمیری اس کے ساتھ جڑا، واو نون جمع کا صیغہ ہے، یہ بھی مضارع میں ہم کو ظاہر کرنا ہوتا ہے واو نون. تو یہ جب آیا تو دیکھیں یہ جو اس کا یدعو کا واو تھا یہ غائب ہو جائے گا، تو یہ کیا بنے گا؟ یدعون. ینسؤنا، یہ دیکھیں یہ جب واو نون آیا تو یہ جو یا تھا یہ ڈراپ ہو جائے گا. یہ جب ڈراپ ہوگا یہ کیا بن گا؟ ینسونا، ینسونا. اسی طرح تدعوینا، تدعوینا میں یا نون جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ آ رہا ہے ضمیر کا. یہ کون سی ضمیری حالت ہے؟ یہ منصوب یا وہ جو مجرور ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نا مسلم، مسلمینا، مسلمینا، یا نون لگاتے ہیں نا، وہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب اور مجرور. یہاں پہ یا نون آ رہا ہے تدعونا، تدعوینا، تدعوینا میں یا نون جو آ رہا ہے تو یہ تو صیغہ ہوا ضمیری. اور واو جو ہے کیا تدعو کا ہے، تو یہ واو کمزور ہے یہ غائب ہو جائے گا، تو یہ کیا بنے گا؟ تدعینا. اسی طرح تنسینا، تنسینا میں یا نون جو ہے یہ تو ضمیری ہے، مفعول ضمیری ہے، اور یا جو ہے وہ صیغے کا کمزور ہے تو یا غائب ہو جائے گا، تو کیا بنے گا؟ تنسینا، تنسینا. یہ ایک یا جو ہے یہ یا نون والا یا نون ہے، یہ اس کا اپنا جو تھا وہ غائب ہو گیا، دو تھے نا ایک غائب ہو گیا. یہاں دیکھیں ہداوا، ہداوا جو ہے اس میں واو الف جو ہے یہ صیغے کا ہے، تو یہ کیا بن جائے گا اس میں؟ حدو، حدو. یہ جو یا تھا نا یہ کیا ہے؟ یا پریزنٹ کر رہا تھا کس کو؟ یہ فائل کے اس کو پیش کر رہا تھا یا کو، ناقص کو. وہ یا غائب ہوگی تو کیا بن گا؟ حدو. یا اسی طرح یہدیونا، یہدیونا میں دیکھیں یہاں پہ کمزور حرف کیا ہے یہدیونا میں؟ یا ہے، کیونکہ واو جو ہے وہ کیا ہے؟ مفعول ضمیری. اس کا نام ہے مفعول ضمیری. یہ جتنے مفعول جڑ کے آتے ہیں نا، ہم، ہم، کا، ای، کم، نا، ان کا دوسرا نام ہے ضمیر مفعولی. جڑ کے آنے والے مفعول جو ہے وہ اسم پروناؤن. تو یہ جو ہے یہدیونا میں اصل جو ہے یا کمزور حرف ہے، تو یا غائب ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہدونا. یہدونا میں واو نون جو ہے یہ ضمیری ہے اور یہدو جو ہے کیا ہے؟ فعل ہے. یہ اس لیے بتا رہے ہیں قرآن پاک میں یہ اس طرح آتے ہیں، جب ہم نے ان کو توڑنا ہوتا ہے ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے مفعول ضمیری ہے یا نہیں. مفعول ضمیری کا فرق ہم اس سے کرتے ہیں ہم، کا، ای، کم، نا. یہ جو لفظ ہیں ان کی ضمیریں بدل کر جب آتی ہیں مضارع کے اندر، جب بدل کے آتی ہیں تو کیسے آتی ہیں؟
यफ़अलू में पेश से आती है, यफ़अलूना में वाव नून से आती है, तफ़लूना में वाव नून से आती है, अफ़अलूना में हमजा से आती है, और इसी तरीके से नफ़अलूना में ना से आती है। तो वो ज़मीरें जो है वो फिर बाज़ औक़ात तब्दील होके का, कुम, ई, कुम, ना की शक्ल में आती है। इनको अलहदा करने से हमारे पास असल लफ्ज़ जो आता है वो बदली हुई हालत का होता है। आइए नाकिस का पहला कायदा पढ़ते हैं। लाम कलमा का हर्फ इल्लत और सीने का हर्फ इल्लत अगर यकजा हो जाए तो कहते हैं लाम कलमे का हर्फ इल्लत गिर जाता है। ये अभी हमने देख लिया था। और फिर ऐन कलमा अगर फतह हो तो बरकरार रहता है, और अगर जबर या जेर हो, यानी पेश और जेर हो, दम्मा हो या कसरा यानी पेश हो, तो वो सीगा के हरफ की मुनासबत से बदलेगा। पेश होगा तो वाव से बदलेगा, जेर होगा तो या से। फिर देखिए, लाम कलमे के साथ जब हरूफ इल्लत यानी वाव या आके जुड़ता है, पहली बात है वो गिरता है। और गिरते वो क्या करता है, ऐन कलमे के अगर अगर जबर हो फिर तो वो जबर के साथ वो लफ्ज रहता है। अगर उसमें पेश हो या जेर हो, फिर वो पेश और जेर के मुताबिक वो लाम कलमा तब्दील होगा। आइए ये देखिए, दावा हमारे पास एक फेल है, ये कमजोर है, नाकिस है। क्यों? इसके आखिर में वाव, और ये जब बदलेगा तो क्या हो जाएगा, दा बना। अब दा का हम जब जमा बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, दाऊ, दाऊ। इस दाऊ में वाव दो वाव होंगे। दाऊ, ये एक वाव इस दावा का था, और दूसरा वाव जो है क्या है, जमीरी का। अब ये दोनों लाम कलमे के साथ जब होगी तो ये वाव गिर जाएगा। अब जब ये लाम कलमा गिरेगा तो इसके ऊपर जो हरकत है लाम कलमे की, वो जो है उसके मुताबिक फैसला करेंगे कि आया वो पेश था या जेर। अगर पेश था तो वाव में तब्दील हो जाएगा, अगर जेर था तो या में तब्दील, और अगर जबर था तो वो वैसे ही रहेगा। जैसे यहाँ देखिए, रमिया, रमाया से रमा, और इसका जमा क्या बनेगा, रमौ, रमिया से रमौ, और लकिया से लखौ, और इसी तरह सवरा से सरो। ये देखिए, लाम कलमा वाव गिराकर हमारे पास ये अल्फाज बचते हैं जो अभी मैंने बताया। और अगर वाव साकिन पेश के माकबल दम्मा जो है सुकून हो तो वाव साकिन हो। मतलब यह कि अगर दोनों पेश हो तो फिर एक पेश सुकून हो जाएगा। मतलब यानी ये देखें, वाव पे भी पेश है, उससे पहले वाले पे भी पेश है, तो फिर क्या ये वाव साकिन हो जाए। और इसी तरह या है, अगर उससे पहले जेर है, पेश है, तो वो जेर ही में तब्दील हो जाएगा, पेश गायब हो जाएगा। जैसे दावा से या दो, ये देखिए वाव साकिन हो। रमा से यरमौ, लकिया से लको, वगैरह। अब ये देखने में ग्रामर के रूल तो मुश्किल है, इनको आप छोड़ दें। आप मोटी मोटी दो चीजें आज की याद रखें। क्या? नंबर एक, नाकिस ऐसा फेल होता है जिसके आखिर में वाव या आ रहा। अगर वाव आ रहा है तो उसे कहेंगे नाकिसे वावी, और अगर या आ रहा है तो उसे क्या कहेंगे, नाकिसे या। अब पहला कायदा याद रखें, अगर वाव आ रहा है और उस पे कोई हरकत है यानी जेर जबर पेश है, और उससे पहले अगर जबर है तो ये वाव जो है अलिफ में तब्दील। मोटी बात। जैसे दावा से दा, इसी तरह जो है हदा से हदा। और अगर या आ रहा है तो या जो है वो किसमें, खड़ी जबर में गए। जैसे हदा या में या आता है आखिर में, तो ये हदा, बस। फिर ये है दूसरी चीज जो हमने आज पढ़ी, वो ये है कि जमीर मफूली जो है वो जब जुड़ के आएगा तो क्या होगा, उसके जुड़ने से क्या होता है, ये कमजोर हरफ गायब हो जाता है, वाव भी गायब हो जाता है, या भी गायब हो जाता है। और उनको जब जोड़ते हैं तो उनके जोड़ने में कायदा ये होता है, अगर वो अलिफ के साथ आ जाता है जैसे दा, तो वो तो वैसे ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं है। जैसे दावा, दाऊ, दाहू, दा का दा, ही दा कुन दाना।
الف کھڑا رہے. لیکن اگر یا آ رہا ہے تو یا کو جب اس کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا, یہ تبدیل ہوگا. اگر اس پہ پیش ہے تو واو میں تبدیل ہوگا, اگر اس کے نیچے زیر ہے تو یہ یا میں ہی رہے گا. جیسے رمیا ہم, رما ہم, داو ہم, تو یہاں پہ جب آئے گا تو اس کے اندر جو ہے یہ پیش اگر آ رہا ہے تو واو رہے گا, زیر آ رہا ہے تو یا رہے گی, اگر زبر آ رہا ہے تو غائب ہو جائے گا. دونوں میں الف والے کے ساتھ کس کے ساتھ آئے گا تب بھی جو ہے کمزور حرف غائب ہو جائے گا, اور اگر یا والے کے ساتھ آ رہا ہے اس پہ کھڑی زبر ہے تب بھی وہ یا غائب ہو جائے گا. لیکن اگر یا پہ پیش یا زیر ہے پھر جو ہے یہ یا جاتے ہوئے تبدیل ہو کے جائے گا. کیسے تبدیل ہوگا, واؤ جو ہے وہ پیش پیش یعنی یا جو ہے اگر پیش ہے تو واؤ میں تبدیل ہوگا, اگر زیر ہے تو یا کی شکل میں. بس یہ 4 باتیں آج پڑھائیں گے, یہ 4. اس کے بارے میں آپ نے اگر پوچھنا ہے تو پوچھ لیں, باقی جو ہے الحمدللہ ٹائم ہمارا ختم ہو گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے اور کرنے یاد کرنے عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک.